اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹرم میں سے ہمارا آخری چیپٹر ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی جامع اور معنی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جس پہلو کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو ان جیسے کسی کے اخلاق نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے انداز کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق العباد میں تمام لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، جس میں پڑوسیوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جس گوشے کو دیکھیں، جس پہلو کو دیکھیں، میرے مصطفیٰ کی ذات بے مثال ہے اور ہر گوشے ہر پہلو میں بے مثال ہیں۔ گھریلو اور عائلی زندگی کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام انسان کی طرح رہتے، گھر کے کاموں میں حصہ لیتے، اور اگر اپنے کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، بھیڑ بکریوں کا دودھ خود دو لیتے، غلاموں کے ساتھ کاموں میں مدد کرتے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، بازار سے نہ صرف اپنا بلکہ پڑوسیوں تک کا سامان لا دیتے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی، ایمانداری کو اگر دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس میں بھی مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لا کر کفار اپنی امانتیں لا کر میرے مصطفیٰ کے پاس رکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد کوہ صفا پر سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا، لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری زبان پر اعتبار کرو گے؟ یک زباں ہو کر سب لوگ کہتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ ہاں، آپ کی زبان پر ہم اعتبار کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، لوگو، اگر میری زبان پر آپ کو اعتبار ہے تو پھر اللہ کے ایک ہونے پر بھی اعتبار کرو، اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جس پہلو کو آپ دیکھیں، آپ کامل انسان نظر آتے ہیں۔ سچائی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولنا اچھائی کی بنیاد ہے۔ سچ بولنے والے کا دل اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے سے روشن ہوتا ہے۔ آگے مہمان نوازی کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے۔ اگر کوئی مہمان آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ویلکم کرتے، السلام علیکم کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کردار اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک اور معلم انسانیت تھے۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو اپنے کردار سے سب ہی کا دل جیت لیا، اور ہجرت کے بعد نئی جگہ آباد ہونے کے لیے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت سے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ بے مثال تھا۔
اور مہاجرین میں ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دل و جان سے مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات میں بے مثال اور کامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری وہ اپنی حیثیت میں ایسی منفرد کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ، اس کے آپ نے سوال میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کروں گا۔ سوال نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5 وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور انشاءاللہ جب اگلا پیریڈ ہوگا تو اس میں آپ کو PDF میں بھیجوں گا۔ جتنے بھی چیپٹر ہم نے پڑھے اس کے بلینکس اور ٹیکراس وہ آپ نے یاد کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہوں گے، آج نہیں۔ آج آپ نے صرف اس ویڈیو کو 2 دفعہ سننا ہے اور 1 دفعہ خود چیپٹر پڑھنا ہے، اور سوالات جو ہیں 1، 2، 3 اور 4 اور 5 یہ آپ نے کرنے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔